فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ مومنون کا آغاز کیے ہمیں غالباً آج چوتھا ہفتہ ہے. اس کی ابتدائی 11 آیات کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت خصوصی اہمیت کی حامل ہیں کہ جب ایمان حقیقی کا بیج انسان کے دل میں گہرا اتر جاتا ہے تو اس کی شخصیت کے جو نمایاں برگ و بار ہوتے ہیں، جو گویا کہ مظہر ہوتا ہے اس ایمان کی خارجی ثمرات کا، اس کا ذکر ابتدائی 11 آیات میں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں نے آپ کو تفصیل سے سنائی تھی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر بھی یہ 11 آیات پر مبنی جو اوصاف ہیں جس میں موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پختہ وعدہ کرتا ہے جنت الفردوس کا. اس لیے کہ آخری الفاظ کیا تھے؟ اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ جنت الفردوس اصل میں جنت کا بہت اعلیٰ مقام ہے
جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے پروردگار میں تجھ سے طالب ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں جنت الفردوس کی۔ اس کے بعد تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ہے، لیکن یہاں انتہائی جامعیت کے ساتھ اور خاص طور پر اس کی شخصیت کا جو ایک خاص رخ ہے جسے ہم انسان کی روحانی شخصیت کہتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ رحم مادر کے اندر جو وہ جنین انسان کا پرورش پا رہا ہوتا ہے تو ایک فیز ایسی آتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ تعبیر فرما کہ ہم نے اسے پھر ایک اور ہی اٹھایا۔ یہاں معلوم ہوا کہ وہ تخلیقی مراحل تو چل رہے ہیں، ابھی اعضاء جو ہے وہ نشو و نما پا رہے ہیں رحم مادر میں، لیکن یہ کہ ساتھ ہی اس روح انسانی کو بھی منسلک کر دیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خاص طور پر اس کا ریفرنس میں نے پچھلی مرتبہ بھی دیا تھا کہ رحم انسانی میں جب انسان کا جو ہے جنین 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس متعین روح کو لا کر ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ ذکر تھا جو ہم پچھلی مرتبہ آیات پڑھ رہے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو بھیجا تو اس کی ضروریات کی تمام چیزوں کا اہتمام فرما دیا، اور خاص طور پر پانی کو جو ہے وہ مرکز بنایا گیا ہر جگہ پر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، یہ تو تمہیدی بات ہو گئی کہ یہ اس کائنات کو 7 آسمان اور زمین ہم نے پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد پھر ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اسے زمین میں ایک قرار عطا کر دیا۔ اور اس ضمن میں تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ پانی کا لیول جو ہے زمین میں ایک حد سے نیچے نہیں جا رہا، اس کی کوئی تعبیر ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پانی کو جو ٹھہرا دیا تمہاری رسائی میں رکھ دیا۔ آج سے 300-400 برس پہلے کنواں کھودا جاتا تھا تو 40-50 فٹ کے اوپر پانی آ جاتا تھا، اب وہ سب سوائل لیول کہیں نیچے چلا گیا ہے تو بہت پاورفل قسم کے ہم نے ٹربائنز لگا دیے جو 600-700 فٹ سے انتہائی نتھرا ہوا پانی ہمارے لیے برآمد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ اصطلاح جو استعمال ہوئی وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، سورہ ملک کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ جہاں توجہ دلائی گئی میری اور آپ کی تمام انسانوں کی، أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم اس زمین کے پانی کو کہیں گہرا اس کے پیٹ میں اتار دیں، تمہاری رسائی سے دور کر دیں، تو کون سی طاقت ہوگی کہ جو تمہیں یہ پانی فراہم کر سکے گی؟ وہاں تو گویا کہ خاص رخ کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دے پانی کو اور وہ ایک خاص سطح پر ٹکا نہ رہے بلکہ زمین کے پیٹ میں گہرا اتر جائے۔ لیکن یہاں جو اصطلاح آئی وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس پانی کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ اب اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، فرض کیجئے اس درجہ حرارت جو ہے زمین کا بڑھ جائے کہ پانی ابلنے لگے اور پورا پانی جو ہے بخارات کی شکل میں جو ہے وہ تحلیل ہو کر کہیں فضا کے اندر گم ہو جائے، پانی کہاں سے تلاش کرو گے؟ یا سورج اتنا نزدیک آ جائے ہماری زمین کے کہ اس کی تپش کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بالکل ویپوریٹ ہو جائے اور گلیشیئر جو ہیں وہ بھی پگھل جائیں، اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ خوفناک قسم کے، آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جو پانی موجود ہے کروڑوں اربوں ٹن پانی ہے برف کی صورت میں، گلیشیئرز کی صورت میں، اگر کہیں سورج کو اللہ حکم دے اور وہ زمین کے قریب آ جائے یا اس کی تپش کے اندر جو ہے کئی گنا اضافہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمام پانی جو ہے وہ پگھلے گا، اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے سیلاب جو ہیں زمین پر آئیں گے، اور یہی تپش اگر ایک حد سے آگے بڑھے گی تو یہ پانی جو ہے خشک ہو جائے گا اور زمین میں پانی نام کی کوئی شے موجود نہیں ہوگی۔ یہاں جو قرآن حکیم میں جو خاص ایک انداز اختیار کیا گیا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ پانی کو اس زمین کی سطح سے غائب کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس پانی کی سطح کو جو ہے زمین میں کہیں گہرا اتار دیا جائے جس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے، یا یہ کہ کوئی اور شکل، اللہ تعالیٰ تو علیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورج کو اگر حکم دے گا تو وہ زمین کے اتنے قریب آ سکتا ہے کہ زمین کا تمام پانی خشک ہو جائے، فضا میں کہیں گم ہو جائے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اسی پانی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ باغات پیدا کیے جس میں تمہارے لیے کھجوروں جیسی نعمتیں ہیں، وَأَعْنَابٍ، اور انگور ہے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ وَكَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل اور میوے اور سبزیاں اور کھانے کی کتنی ہی اشیاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بہت کچھ وہ ہے جو تم اپنے استعمال میں لاتے ہو، کھاتے ہو۔
اس لیے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد جو ہے زمین پر اس مخلوق کی ہے جو انسانوں میں شامل نہیں ہے، جن میں چوپائے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، طیور بھی ہیں۔ اب ان کی ضروریات کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے نا۔ انسان اپنے نفع بخش چیزیں جو ہے وہ یہاں سے حاصل کر لیتا ہے، جو ذائقے میں اچھی ہوں، جو فرحت بخش ہوں، جو اسے انرجی پرووائڈ کرنے والی ہوں۔ لیکن یہ کہ ہماری وہ چیزیں کہ جو ہم اپنے استعمال میں نہیں لاتے وہ ہمارے مویشیوں کے کام آتی ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ گندم کی ہے کہ اس کا اصل بیج اور دانہ جو گندم ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں، وہ اور ہماری جو ہے فوڈ اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ گندم ہے، لیکن اس کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے جسے ہم بھس کے نام سے جانتے ہیں وہ ہماری مویشیوں کی خوراک ہے۔ اسی طرح حشرات الارض کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں زمین میں رکھ دی ہیں، انہیں بھی تو زندہ رکھنا ہے۔ یہ جو کہا گیا تھا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، ان کی ضرورت کی ہر شے ہم نے یہاں فراہم کر دی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا گیا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان تمام چیزوں میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جو تم اپنے استعمال میں لاتے ہو، جسے استعمال کرتے ہو، جسے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، اور وہ درخت کے جو نکلتا ہے سینا کی وادی سے، یہاں سب کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے، یہاں زیتون کا درخت مراد ہے، اور زیتون کے جو فوائد ہیں آپ حضرات اس سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ اب تو ہمارے جو ماڈرن ڈاکٹرز ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، تو عموماً وہ نسخہ اگر تجویز کرتے ہیں تو ساتھ جو ہے ان چیزوں کا ذکر بھی کر دیا کرتے ہیں کہ روزانہ نہار منہ جو ہے 2 انجیریں پانی میں بھگو لیجئے، اور اس کے بعد صبح اس کا پانی پی لیجئے، اور وہ جو نرم ہوئی جو انجیر ہے اس کو چبا لیجئے، اس کی اتنے فوائد وہ گنواتے ہیں۔ اگرچہ آج سے 1400 برس پہلے کیا بلکہ انجیر کا جو پھل ہے اس کا تو خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے تعلق ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تین کسے کہتے ہیں؟ انجیر کو کہتے ہیں۔ اور یہاں بھی اتفاق ہے کہ انجیر کی جو قسم کھائی گئی تو اس سے اصل میں وہ خطہ مراد ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو آج سے گویا کہ 10,000 برس پہلے بھی یہ پھل موجود تھا، انجیر کا درخت بہت پرانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ان بڑی بڑی انعامات اور احسانات جو ہیں اس کے مظاہر ہیں، لہٰذا ان میں سے خاص طور پر زیتون کا ذکر کیا گیا۔ تخرج من طور سینا، جو سینا کی وادی سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن، جو اپنے اندر تیل اگانے والا ہے۔ اب یہ وہ پھل ہے کہ جس میں اولیو آئل جو ہے وہ زیتون کا تیل وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں یقیناً بڑی فرحت بھی ہے، بڑے اس کے فوائد بھی ہیں، اور خاص طور پر اس کے اندر جو ہماری چکنائی کے جو 2 عناصر ہوتے ہیں، ایک بہت ہی ڈینس قسم کی چکنائی ہوتی ہے حیوانی اینیمل فیٹ جو ہے، اس کے اندر LDL جو ہے جو ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ عام طور پر جب آپ اپنا لپڈ پروفائل کرواتے ہیں تو ڈاکٹرز اگر اس کو دیکھتا ہے کہ LDL آپ کا جو ہے ایک حد سے بڑا ہوا تو فوراً وہاں سرخ مار کر پھیر دیتا ہے، بھئی اس کو نیچے لاؤ، یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ دل کے شریانوں کو بند کر دے گا۔ اس کی بجائے HDL جو ہے اس کے آگے وہ کہتا ہے اس کو اور بڑھاؤ۔ اب HDL بڑھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آج سے ہزاروں برس پہلے ایسی چیزیں پیدا کر دی تھی، اگرچہ اس وقت کسی کو ان اصطلاحات کا علم نہیں تھا کہ ٹرائیگلیسرائڈز کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ لو ڈینسٹی فیٹس کیا ہیں، ہائی ڈینسٹی فیٹس کیا ہیں، لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں مخفی طور پر تو موجود ہیں نا۔ لہذا قرآن حکیم میں جن پھلوں کا بھی ذکر کیا گیا اس کے اندر یقیناً بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی مضمر ہیں، اور ہماری صحت کے لیے بھی بہت مفید ہیں، جو آج ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری سائنس جو جس مقام تک پہنچی اور ان تمام چیزوں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ تنبت بالدہن، اس کے اندر ایک تیل ہے کہ جو وہ پھل گویا کہ وہ تمہیں فراہم کر رہا ہے، وہ تیل وصبغ للآکلین، اور یہ تیل جو ہے تمہارے لیے بہترین سالن کا کام دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی ایک حدیث میں کہ جس شخص کے گھر میں زیتون کا تیل موجود ہے تو اس سے گویا کہ بہترین سالن اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا۔ اسی کو تھوڑا سا گرم کیا، اس کے اندر کوئی نمک مرچ ہلکی سی ڈالی، اور اس کے بعد اپنی روٹی جو ہے بھگو کر آپ زیتون کے تیل کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اس کے اندر بڑی فرحت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ صبغ للآکلین، جو گویا کہ کھانے والوں کے لیے ایک بہترین شکل ہے ایک سالن کی یا گریوی کی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھیں اس سے پہلے پانی کا ذکر آیا تھا، اگرچہ اس کا ایک پہلو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن ایک اور پہلو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پانی اصل میں 2 گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ فضا میں اس وقت بھی موجود ہے، جس کو آپ پیمائش نہیں کر سکتے کتنی ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، لیکن یہ کہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے، یہ مل کر پانی کی شکل اختیار نہیں کرتے۔ اسی طرح سمندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں، یا یہ کہ آپ اگر فرض کیجئے کہ پانی کو بوائل کریں اور پانی بھاپ کی شکل میں تحلیل ہو جائے فضا میں، اب پانی کو یہ کس نے حکم دیا کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی شکل میں تبدیل نہ ہو؟
بلکہ یہ کہ وہ اسی شکل میں برقرار رہے جو کہا جاتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ نے جتنا پانی اس زمین کے لیے پیدا کیا تھا اس میں نہ ایک قطرہ اضافہ ہوا نہ کمی ہوئی، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، خواہ وہ ویپرز کی شکل میں موجود ہے، آبی بخارات کی شکل میں موجود ہے، کنڈنسڈ واٹر جو ہے بادلوں کی شکل میں موجود ہے، زمین کے پیٹ میں موجود ہے، سمندروں کا پانی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو ایک قطرے کی بھی کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کر دی تھی تمہارے لیے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ تمام نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے آخرت کے لیے۔ تو اس حوالے سے بھی کہ کون سی طاقت وہ ہے کہ جو ان دونوں گیسوں کو روکے ہوئے اس فضا میں موجود ہیں لیکن وہ پانی کی شکل میں تبدیل نہیں ہوتی، اگر یہ کہیں مل کر پانی کی شکل اختیار کر لیں تو شاید ممکن ہے کہ ہمارے لیے جینا دھوبر ہو جائے، اس فضا سے آکسیجن ختم ہو جائے، تمام انسانوں کی ہلاکت ہو جائے، کوئی ذی نفس زندہ نہ بچے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ عقل کا ماتم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہ آخر ایک حکم اللہ کا ہے نا، کہ جس نے جو فرمایا کہ ہم نے اس پانی کو بہت ایک خاص اندازے سے نازل کیا، ورنہ یہی پانی جو آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر اگر پانی کی شکل اختیار کر لیں تو تمہارے لیے کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جسے کہا گیا قرآن حکیم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انسان کا علم جو ہے جو ترقی کرتا ہے، جتنی اور وسعت اور عروج اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی جلالت اور اس کی خاص طور پر شان خلاقی کے جو ہے مظاہر بڑے بڑے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اے لوگو تمہارے لیے تمہارے مویشیوں میں بھی بڑی عبرت کا سامان ہے۔ دیکھیے عبرت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ہم لوگ عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کو جسے آپ کے نشانہ عبرت بنا دینا یا نشان عبرت بنا دینا، یا اس قسم کی اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں، گویا کہ ایک بہت بڑا نمونہ، بہت بڑی نشانی، لیکن عبرت اصل میں عبور سے نکلا ہے۔ کوئی شخص جو ہے دریا کے ایک کنارے ہے، اس سے عبور کر کے دوسرے کنارے کو پہنچ گیا، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے ان تمام مظاہر کا مشاہدہ کیا اور ان کو عبور کر کے اس کے پار جو مسبب الاسباب ہے، وہ ذات کے جس نے ان مظاہر کو پیدا کیا۔ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سورج کے اندر اگر کوئی تمازت اور حرارت توانائی ہے تو اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، لہٰذا عبرت اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے کسی شے کا مشاہدہ کیا اور اس کو عبور کر کے، گویا کہ اس کے پار جو ہستی ہے جس نے وہ شے پیدا کی ہے، جس نے اس کے اندر وہ اوصاف رکھے ہیں، جس نے اس کے اندر وہ کمالات رکھے ہیں، اس تک اگر آپ کی رسائی ہو گئی تو یہ ہے اصل میں عبرت، جسے ہم نصیحت آموزی کہیں گے، سبق آموزی کہیں گے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے تمہارے مویشیوں میں بھی بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، بہت دھیان کرنے والی، یہاں ترجمہ کیا گیا تمہارے دھیان کرنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے تمہارے مویشیوں میں بھی رکھ دیا، کہ ان کا جو ہے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ان کے بال استعمال میں آ جاتے ہیں، ان کی کھالیں استعمال میں آ جاتی ہیں، ان کی انتڑیاں تک استعمال میں آتی ہیں۔ آج سے پہلے شاید اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج ہم جو شے بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، جسے سوسیجز کہا جاتا ہے، اصلاً ہے کیا؟ وہ آپ کی یہی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں کہ جن کی انتڑیاں ہیں، انتڑیوں کو بہت اچھی طرح جو ہے صاف کر کے اور اس میں سے تمام نجاستیں دور کر کے اور شفاف بالکل کرسٹل کر کے اس کے اندر جو ہے چکن کا یا یہ کہ آپ کے مٹن کا یا بیف کا قیمہ بھر دیا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے۔ اب وہ ایک لمبی سی شے جو وجود میں آتی ہے جس کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہے، وہ اصل میں انتڑی ہے۔ تو اب تو گویا کہ خواہ وہ رودے ہوں، خواہ انتڑیاں ہوں، خواہ اوجڑی ہو، خواہ اس کے جو ہے کوئی کھال ہو، کوئی بال ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ضائع کرتے ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے گویا کہ اس حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر جس چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ تمہارے مویشیوں نے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دودھ کی فیکٹریاں رکھ دی، اور یہ تمام مویشی یہ نہیں کہ آج کل جو ہے وہ کام کر رہے ہوں، جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، انسان کی خوراک اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ رہنا ہے، لہٰذا اور کوئی شے اگر میسر نہیں بھی تھی تب بھی خودرو قسم کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایسے نباتات جو انسان اپنی غذا میں لاتا تھا، پھر وہ مویشی ہیں، وہ بھیڑ بکریاں ہیں، وہ گائیں بھینسیں ہیں، وہ اونٹ ہیں جن کا دودھ تم پیتے ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ گلینڈز ہیں کہ جو ہر خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو دونوں میں موجود، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، سافٹ ویئر تو اللہ نے بنایا ہے، اور خاص طور پر فیمیلز کے اندر بھی یہ جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ بھی ایک خاص وقت تک اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایک عمر کراس ہو جاتی ہے تو اب اس کے اندر جو ہے گویا کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ جو پروڈکشن کے لیے تیار ہے، پروڈکشن بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور حمل قرار نہ پا جائے۔ اور یہ تمام چیزیں، اور یہ معاملہ صرف حیوانات کا ہی نہیں ہے بلکہ انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔
تو فرمایا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے مویشیوں میں بھی تمہارے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ ان تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ذرا غور و فکر کیا کرو، اور اس کے بعد پھر اسے عبور کر کے اس ذات تک رسائی حاصل کیا کرو جس نے نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے، وہ تمہاری گنتے میں نہیں آ سکتی، لا تعداد نعمتیں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو کچھ کہ ان کے پیٹوں میں ہے۔ پیٹ سے ہمارا تصور تو اصل میں وہ ہے کہ جو ہمارے شکم میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ گلینڈز اللہ تعالیٰ نے پیٹ کے باہر رکھ دیا، ہر مویشی میں موجود ہے، اور وہ بہترین غذا ہے۔ آج بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ سب سے بہترین، سب سے مکمل غذا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ دودھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دودھ کے نام پر آج کل جو چیزیں آپ کو مارکیٹ میں فراہم ہو رہی ہیں، اس کے اندر گاڑھا پن پیدا کرنے کے لیے کیسے کیسے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، اس کے اندر سے جو ہے پھر یہ کہ دودھ جو ہے عام طور پر جتنی مقدار میں حاصل کیا جاتا ہے اس سے 3-4 گنا جو ہے بڑھا کر اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، اور مزید گاڑھا بھی کر دیا جاتا ہے۔ بہت ہی مضر صحت قسم کے جو ہیں پریزرویٹیوز اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے میگزینز کی زینت بنتی رہی ہیں، ہمارے علم میں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوسری طرف اگر گوالوں کا دودھ ہے تو اس کے بارے میں پھر ایسا لٹریچر سامنے آتا ہے کہ وہ اس میں محفوظ کرنے کے لیے اس کے اندر فارملین ملاتے ہیں۔ فارملین جو ہے خاص قسم کا زہر ہے جو کسی شے کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہ برتن کے جس میں لائے جاتے ہیں اس کے اندر بیکٹیریا، ایک طرف یہ لٹریچر آپ کو فراہم ہوتا ہے تو دوسری طرف جو ملک یہ مارکیٹ کر رہے ہیں اس کی جو مضرت ہے اور اس کے اندر جو خرابی صحت کے اعتبار سے جو پہلو ہیں وہ اپنی جگہ بہت نمایاں ہیں۔ لیکن خاص نتھرا ہوا دودھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، جسے آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ فرام دا سورس، وہ بہترین غذا ہے، مکمل ترین غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو نومولود بچہ ہے اس کی تقریباً 2 سال تک یا 1.5-2 سال تک پرورش جو ہے وہ اسی دودھ کے اوپر ہو رہی ہے، اسی سے اس کی ہڈیاں پختہ ہو رہی ہیں، اسی سے اس کا جسم جو ہے بڑھ رہا ہے، اسی سے اس کے اندر توانائی اور جو ہے انرجی حاصل ہو رہی ہے۔ تو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان مویشیوں میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت کا سامان، بہی معنی بڑی نصیحت کا اور بہت ہی تذکیر والی باتیں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں اس شے سے جو ان کے پیٹوں میں موجود ہے، وہ دودھ، وہ نتری ہوئی غذا تمہارے لیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سی منفعتیں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اس کا خون تک جو ہے پولٹری فیڈ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ کبھی آپ جو ہے اگر گئے ہوں کوئی پولٹری اور وہاں جو ہے اس کی نجاستیں جو اس کے جسم سے نکلتی ہیں وہ تمام ٹرک والے جو ہے لاد کر لے جاتے ہیں اور پولٹری فیڈ کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جو مویشی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے جو ہے مختلف اعضاء، اس سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، گویا کہ یہاں اشارہ کر دیا کہ صرف گوشت کا کھا لینا یا اس کے کھال سے جو اپنے خیمے بنا لینا، اپنا لباس بنا لینا، اس کے بال کو جو ہے بطور اون استعمال کرنا، صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان حیوانات کے اندر اور ان مویشیوں کے اندر رکھ دی ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کا تم گوشت کھاتے ہو۔ اب یہ تمام چیزیں انسان نے تو کسی بھیڑ بکری کو پیدا نہیں کیا تھا نا۔ اب اگرچہ کلوننگ کا کوئی عمل ہو رہا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے کہ ڈولی نام کی ایک بھیڑ پیدا کر دی گئی، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ انسان نے خود تو تخلیق نہیں کی، کہیں سے کوئی اس کا جو ہے کوئی ڈی این اے حاصل کیا تھا اور پھر ان کے آپس میں مکسنگ ہوئی ہے، اس کے جو بھی ان کی تھیوری ہے اس کا بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آیا کسی شے کی تخلیق کے اندر ان کا یا ان کے جھوٹے خداؤں کا کوئی حصہ ہے؟ قرآن حکیم میں جا بجا کہا گیا۔ اس پوری کائنات میں ہر چہار طرف نظر دوڑا لو، کیا کوئی شے ایسی ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکے یہ ہماری فلاں دیوی نے پیدا کی ہے، یہ اونٹ جو ہے یہ تو فلاں دیوتا نے پیدا کیا تھا، یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں فلاں دیوی نے پیدا کی تھی، یہ پہاڑ جو ہے فلاں دیوی نے بنائے تھے؟ ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم تو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا جا بجا ان کی عقل کا ماتم کرتا ہے۔ اے نبی ذرا آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے نبی آپ ان سے پوچھئے آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا کون ہے؟ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ ہماری فلاں دیوی یا دیوتا جو ہے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ۔ اس زمین و آسمان کو اور ان تمام مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ ان سے پوچھ کر دیکھیے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس لیے کہ یہاں تو انسان گھٹنے ٹیک کر اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار ہے
کہ ایک ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں سے ہر شے جو یہاں موجود ہے وہ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، یہاں ہمارے مفسرین نے ایک اور جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ اپنے مویشیوں کی اگر آپ غذا کی طرف غور کریں گے، اب تو ہمارے ہاں بہرحال کیٹل فارمنگ بھی ہے، ان کے لیے جو ہے کھیت لگائے جاتے ہیں، بہترین قسم کا چارہ فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ کھیتیاں لہلاتی ہیں، لیکن ذرا ان لوگوں پر غور کریں کہ جن کے پاس جانور ہیں پہاڑوں میں چھوڑ دیتے ہیں چرنے کے لیے، جنگلات کے اندر۔ بقرعید کے موقع پر اکثر و بیشتر جو آتے ہیں بلوچستان سے آ رہے ہیں، سندھ سے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مرغزار تو نہیں ہے کہ جو خود اگائے گئے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جو ہے خضرا قسم کی جھاڑ جکاڑ ہے جو کھاتے ہیں۔ تو کھانے والی شے کیا ہے؟ وہ خشک بھوسا ہے، کوئی جھاڑ جکاڑ ہے، خضرا قسم کی پودے ہیں، اور اگر کہیں کوئی پانی مل گیا تو مل گیا، ورنہ یہ کہ انسانوں کو پینے کے لیے جہاں پانی فراہم نہ ہو، مویشیوں کے لیے کہاں سے پانی آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ پانی یا موئسچر جو ہے ان تمام نباتات کے اندر بھی رکھ دیا، لیکن کھانے کے بعد اس سے کیا شے پروڈیوس ہو رہی ہے؟ ایک طرف تو خون ہے کہ جو بن رہا ہے، ہمارے مفسرین نے اس کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا، اور دوسرا اس کا جو ہے جسے آپ کہیے آؤٹ پروڈکٹ، اس کا گوبر ہے۔ باقی وہ اپنی انرجی جو ہے چلتے پھرتے ہوئے، کوئی پہاڑوں پر چل رہے ہیں، کوئی چٹانوں میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، ظاہر تمام جنگلات جو ہیں وہی ان کا جو ہے ٹہل سوا ہو رہی ہے۔ اب تیسری شے گویا کہ بین فرس و دم، ایک جگہ کہا گیا کہ جو شے وہ کھا رہے ہیں اس سے ایک طرف ان کا خون بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ گوبر پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کے ایکسکریٹا ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شے پیدا فرما دی تمہارے لیے جو تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، صاف و شفاف اور نتھرا ہوا دودھ جو بہترین خوراک ہے۔ تو بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ذرا غور تو کرو کہ کس قسم کی خوراک وہ کھاتے ہیں اور تمہارے لیے کیا شے پروڈیوس کر رہے ہیں۔ کیا آج تک دنیا بھر میں کوئی ایسا پلانٹ یا ایسی فیکٹری پیدا ہوئی ہے کہ جس کا را میٹیریل یہ ہو اور اس سے جو شے حاصل کی جا رہی ہے، جو شے پروڈیوس ہو رہی ہو، اس کے اندر جو کمال ہے، اس کے اندر جو غذائیت ہے وہ اس درجے کی ہو؟ تو یہاں فرمایا گیا مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تاکلون، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی غذا کا پہلو رکھ دیا، اور پھر یہ کہ اس میں بہت سے منافع ہیں جو اس سے تم حاصل کرتے ہو۔ دو کا ذکر آگے بھی آ گیا، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کا گوشت تم کھاتے ہو، کچھ چیزیں ایسی بھی جن کا گوشت اللہ نے منع کر دے جو حرام ہے۔ دنیا کی ہر شریعت میں سور کا گوشت حرام رہا، شراب حرام نہیں رہی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے تک شراب کے بارے میں جو وہ حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ یہ حرام ہے، نجس ہے، رجس من عمل الشیطان ہے، اس سے پہلے شراب موجود تھی۔ لیکن خنزیر کا معاملہ اور زنا جیسا فعل جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ہر شریعت کے اندر جو ہے انتہائی ناپاک عمل تصور کیا جاتا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جانور کے جن کی حرمت کے بارے میں اللہ کی شریعت میں ذکر ہے، اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں رہنمائی فرمائی، اس لیے کہ جو شے اللہ کی کتاب میں ہمیں زیادہ نمایاں نظر نہ بھی آ رہی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبیین فرماتے رہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْكُمْ، تاکہ وہ اس کی تبیین فرما دیں ان تمام چیزوں کی جو ہم نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں۔ کہیں کوئی اگر ابہام ہے تو اس کی تفسیر حضور فرماتے تھے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی طرح انہی مویشیوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو۔ اونٹ جو ہے بار برداری کے لیے، جسے عام طور پر ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا، کتنا وزن اپنے اوپر جو ہے وہ لاد کر آپ کو جو ہے صحرا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس قسم کے جو ہے وہ بندوبست کر رکھا ہے، ایسا سافٹ ویئر ہے اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہفتہ 10 دن 2 ہفتے بغیر پانی کے وہ سفر کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن میں تمہارے لیے یہ بھی ایک سامان ہے کہ ان کے اوپر تم سواری کرتے ہو، بار برداری کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذہن بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، تعقل بھی دیا ہے کہ تم نے اپنے لیے جو ہے کشتیاں بنائی ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے سمندروں کو پار کرتے ہو، دریاؤں کو پار کرتے ہو۔ یہاں بھی قرآن حکیم جو ہے اس مقام پر، جیسا کہ یہاں صرف کشتیوں کا ذکر کیا گیا، لیکن اکثر و بیشتر اس طرح بھی توجہ دلاتا ہے کہ یہ تمہاری بادبانی کشتیاں ہمارے حکم سے ان رستوں کو طے کرتی ہیں جس کی طرف تم لے جانا چاہتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے ہوا کو حکم دے دے وہ بالکل ساکت ہو جائے تو صرف چپوؤں کے زور پر تو تم سمندر کو پار نہیں کر سکتے، اپنے دریا کو پار نہیں کر سکتے۔ وہ تو ہوائیں ہیں، وہ باد سازگار ہے کہ جو اس بادبان سے ٹکراتی ہیں وہ اپنی منزل کی طرف لیے ہوئے رواں دواں ہیں۔ تو قرآن میں بہت سے مقامات پر اس شے کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی قرار دیا گیا
کہ یہ کشتیاں کہ جو تمہیں لے کر اپنی منزل کی طرف چلتی چلی جا رہی ہیں اللہ کے حکم سے، ان ہواؤں کے دوش پر کہ جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان حیوانات پر بھی تم سواری کرتے ہو، اور پھر یہ کہ ان کشتیوں پر بھی کہ جو تمہیں اٹھا کر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھر جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے پھر وہی سلسلہ جو ہماری مکی صورتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس ہم نے پڑھی، سورہ ہود ہم نے پڑھی، اسی طرح سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، ان میں بکثرت ان انبیاء اور رسول کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں بھی ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، لیکن یہ کہ بہت اختصار کے ساتھ، اور جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو پہلی اقوام کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں تو ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، کہ ان قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا گیا تو ان کا اصل قصور کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، عبید کا لفظ آیا اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو الخلق عیاد اللہ، اگرچہ حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں ایک اشتباہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں یا نہیں، لیکن یہ کہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے کنبے کی مانند ہے، الخلق عیاد اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کنبے کے کسی فرد کو کسی ٹارچر میں سے گزارے، عذاب میں سے گزارے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جب سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی والے رستے کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ بالکل بے لاگ ہے۔ لہذا ان قوموں کا جہاں بھی ذکر کیا گیا اسی حوالے سے کہ ان کا اصل جرم تھا کیا، کیوں انہیں اس ہولناک جو ہے تباہی اور آنے والی قوموں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت کیوں بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ سب سے پہلے کیا گیا، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہمارے بعض مفسرین کے نزدیک تقریباً 5 یا 6,000 برس کا فصل ہے۔ اس دوران کوئی ایسے نبی نہیں ہے کہ جن کا ذکر بطور خاص قرآن میں کیا گیا ہو سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کو کوئی تقریباً 28 یا 29 انبیاء اور رسول کا جو ذکر ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے گویا کہ اب یہ جنہیں ہم آدم ثانی کہتے ہیں، یہاں سے گویا کہ انسانیت کا دوبارہ آغاز ہوا، اس سے کہ قرآن حکیم وہ آیت موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اس روئے ارضی پر باقی صرف انہی لوگوں کو رکھا جو نوح کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس وقت تک کی جو معلوم دنیا تھی ان کے تمام لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، بچائے صرف وہی گئے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنی جگہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ بعض روایات کی روح سے سوائے ان کے 3 بیٹوں کے یا چند اور افراد ہیں جن کی تعداد غالباً 12 سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تعداد بائبل میں اگر کوئی ملتی بھی ہے تو 70 یا 72 کی تعداد ملتی ہے۔ 950 برس کی محنت، اور وہ محنت میری یا آپ کی یا کسی عام بندے کی محنت نہیں تھی بلکہ اللہ کے رسول کی، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں وہ۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، کتنے لوگ ایمان لائے؟ بالآخر اللہ تعالیٰ کا جو غضب اور اللہ کا جو غصہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اندر بھی جو بیزاری پیدا ہوئی اپنی قوم کے خلاف۔ یہ الفاظ جو ہیں کسی نبی اور رسول سے جو ہے اتنے سخت الفاظ اپنی قوم کے لیے کہیں جو ہے قرآن حکیم میں اندر نقل نہیں کیے گئے جتنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے الفاظ استعمال کیا تھی۔ سورہ نوح کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیے تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی دعوت جو ہر نبی اور رسول کی رہی بعد میں آنے والے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تو غالباً صرف حضرت ادریس ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، باقی حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فصل ہے میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں بعض آراء یہ ہے کہ 4 یا 5 یا 6,000 برس کا فصل ہے۔ لیکن دعوت وہی جو آنے والے ہر رسول کی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں عبادت اور بندگی کرو اس اللہ کی کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بڑے نہیں وہی الفاظ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح، ان کی بھی یہی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ لیکن اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ بت پرستی والا شرک جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے مفسرین اکثر و بیشتر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہوا،
اور یہ بھی اصل میں ان کے جو بزرگ تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سواع، ود ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ان کے نام سے بہت سی تصاویر یا ان کی شبیہیں بنا کر انہوں نے اپنے گھروں میں لٹکا لی تھی، اور صبح گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے ان کو جو ہے کچھ وہ جسے آپ کہیے پرنام کیا کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ سامنے سر گردن جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابھی معاملہ صرف تصویروں کی شہد تک تھا، لیکن بعد میں ان کی یہی بہرحال انسان کے اندر جو شیطان نامی شے موجود ہے وہ اسے آگے سے آگے کے رستے دکھاتا ہے۔ ممکن ہے وہ تصاویر جو ہے مٹ جاتی ہوں، کہیں گر پڑی تو وہ ٹوٹ گئی ہے، اس قسم کی چیزوں کی، لہٰذا انہوں نے اب خوگرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، اب پختہ جو ہے پتھر یا گارے کے ذریعے جو ہے بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہ بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد کی جو نجاستیں ہیں، قوم لوط کے اندر جو مرض آیا تھا ہوموسیکشوالٹی، اس کا ذکر قرآن میں بہت جگہ کیا گیا، مکی صورتوں کے اندر اکثر و بیشتر ان کا ذکر جو آپ کو ملے گا۔ پھر قوم صالح کے اندر جو معاشی بے انصافی تھی، کم تولنا ہے، رازنی کرنا ہے، ڈکیتیاں ہیں، چوری چکاری ہے، اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا۔ پھر فرعون نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ سیاسی اعتبار سے جو شرک اپنی کلائمیکس پر پہنچا، انا ربکم الاعلی، قانون سازی کا اختیار میرے پاس ہے، میں کسی جو ہے خدائی ہدایت یا کسی اور پہلے رسولوں کا تذکرہ جو ہے اس کا ذکر میں سننے کو تیار نہیں، بلکہ قانون میرے ہاتھ میں ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، تم میرے حکم کے پابند ہو، میں کسی آسمانی خدا کا قائل نہیں ہوں۔ بلکہ اس نے تو حکم دیا تھا اپنے وزیر تعمیرات کو، حامان کو، کہ ذرا ایک بہت اونچا سا مینار بناؤ، میں ذرا اس پہ چڑھ کر جو ہے جھانکنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جس رب کا ذکر کرتا ہے موسیٰ، دیکھتا ہوں جا کر اوپر آسمانوں میں وہ کہیں موجود ہے بھی یا نہیں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں مطلع ہو جاؤں اور کچھ خبر لا سکوں وہ تمہارے تعمیر کردہ بلند مینار کے اوپر چڑھ کے، اور وہ فضاؤں میں جا کر تلاش کروں اس رب کو کہ جس کا ذکر تمہارا یہ رسول موسیٰ کرتا رہا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو مختلف انبیاء اور رسول کے اندر یہ نجاستیں ملیں گی، لیکن یہ جو بت پرستی والی نجاست ہے اس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیوں تم خوف نہیں رکھتے اپنے دل میں اللہ کا، کیوں نہیں ڈرتے؟ تقویٰ کے اصل معنی ہے بچنا، بت پرستی سے بچنا، شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی سرکشی، معصیت سے بچنا، بغاوت سے بچنا اللہ کے خلاف۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان لوگوں نے کہ جو ان کی قوم میں سے بڑے صاحب حیثیت تھے، جو سردار تھے۔ اصل میں ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ جو بھی عوام الناس ہیں وہ عام طور پر پیروی کرتے ہیں اپنے اوپر کے چودھریوں کی، سرداروں کی، جو ان کے امام ہوتے ہیں، جو پیشوا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ عوام کالانعام، چوپایوں کی مانند ہیں، بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں۔ جو بھی انٹیلیجنشیا ہے اس سوسائٹی کی، جو بھی انٹیلیکچوئلز ہیں، اس کی پیروی کرنے والے رہے ہیں۔ تو آج سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کیوں نہ ہو، مختلف قبائل تھے، جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا، مختلف اور گروہ تھے، ان کے اندر جو بھی ایک نمایاں حیثیت، خواہ وہ مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، یا ایک جدی پشتی کوئی جو ہے جسے آپ کہیے کہ گدی نشینی چلی آ رہی ہو، تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو گویا کہ اس معاشرے کے جسے آپ کہیے کہ کریم کہلاتے، ملا، اور ملا کہتے ہیں اصل میں اس شخصیت کو کہ جو کسی محفل کو بھر دے، ملا یملو بھرنے کے لیے آتا ہے، گویا کہ عام لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ اتنی اس کی جو ذکر نہیں ہے اس محفل کا، لیکن جیسے ہی کوئی سردار آ کر ان کے درمیان بیٹھ گیا، کوئی چودھری آ کر بیٹھ گیا، کوئی بہت بڑا جو ہے صاحبی حیثیت کوئی شخص آ کر بیٹھ گیا، تو اب وہ پوری محفل آپ کو بھری بھری نظر آنے لگی کہ ہاں واقعتاً ایک شخصیت یہاں آ گئی جس نے اس محفل کے اندر ایک رنگ برپا کر دیا، وہ محفل اب بھری بھری لگ رہی ہے۔ تو یہ جو سردار تھے اس کی قوم کے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم۔ سب سے بڑی دلیل یہی رہی ہے، اکثر و بیشتر انبیاء اور رسول کا جو ذکر قرآن کرتا ہے تو سب سے بنیادی دلیل یہ کہ یہ تمہاری عقل کا ماتم ہمیں کرنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جو اس رسول پر ایمان لے آئے، کہ یہ تو تم جیسے انسان ہیں۔ بارہا یہ بات جو ہے پہلے بھی بیان ہو چکی، ما لہذا رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، اپنے جیسے ایک انسان کو تم نے اپنا جو ہے وہ سمجھ لیا کہ اس کا جو بھی اس نے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کرو گے، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ گے، اس کے غلام بن گئے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی تمہیں غلامی اختیار کرنی تھی تو یہ سردار موجود ہے، قرآن میں کہا گیا، مشرکین مکہ کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو ایک در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بجائے
مکہ اور طائف کی بستیوں میں بڑی بڑی جو ہے وہ صاحب حیثیت لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی کو منتخب کیا ہوتا اس رسالت کے لیے؟ من القریتین عظیم، یہ جو دو بڑی بڑی مملکتیں جنہیں آپ ٹوین سٹیز کہہ سکتے ہیں، مکہ اور طائف، یہی بہت ہی مہذب جو ہے بستیاں تھیں، ان میں بڑے متمول لوگ تھے، بڑے بڑے سردار موجود تھے جن کی بڑی سے تھی، جو عقل و دانش کے حامل تھے، ان میں سے کسی کو منتخب کیا ہوتا رسالت کے لیے؟ تو اپنے جیسے انسان کی تم جو ہے پیروی کر رہے ہو، اس کو تم نے اللہ کا رسول مان لیا۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم جیسا ایک انسان ہے، کھاتا ہے بھی ہے، پیتا بھی ہے، پھر یہ کہ اور تمام حوائج ضروریہ جو ہیں جس طرح تمہارے ساتھ لائق ہیں انہیں بھی لگی ہوئی ہیں، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کا بچپنا، ان کا لڑکپن اور ان کی جوانی نوجوانی تمام ہماری نگاہوں کے سامنے، پھر اسی طرح جس طرح ہمارا اور تمام لوگوں کے جو ہے شادی نکاح ہوا ہے اور جس عمل کے نتیجے میں اولاد وجود میں آتی ہے، وہ تمام چیزوں میں سے یہ بھی گزرا ہوا۔ تو ایسے شخص کو جو ہے ہم رسول ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ان کے پاس یہی تھی، اور اسی کی بنیاد پر وہ اکثر لوگوں کو جو ہے گمراہ کر دیا کرتے تھے، ان کے اندر جو ہے اس شے کو ہیمر کرتے تھے کہ اللہ کو اگر کسی کو رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، یا کسی بہت باعث جو ہے صاحب حیثیت شخص کا انتخاب کیا جاتا، یا یہ بھی کہا گیا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا کہ جس کے جلوں میں دائیں اور بائیں جو ہے فرشتے پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کے ساتھ وہ جو ہے ہٹو بچوں کی صدا دیتے ہوئے آتے اور لوگوں سے کہتے ہٹ جاؤ، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور جنہیں اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ کہیں گے اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو، اس کی اطاعت کرو۔ اگر یہ چیزیں ہوتی تو ہم ایمان لے آتے، کہ تو اپنے جیسے انسان کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں۔ وہی بات یہاں کہی گئی، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تمہارے جیسے ایک انسان ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، بہت اہم الفاظ ہیں یہ، اور یہ معاملہ بھی صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خالص نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کا جہاں ذکر آ رہا ہے تو فرعون نے اور دربانیوں نے کیا کہا تھا؟ وہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ ان یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے ہمارا تختہ الٹ دیں، ہماری سرزمین پر قبضہ کر لیں، اور یہاں ہمیں تمام لوگوں کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، گویا کہ اقتدار کے بھوکے ہیں یہ۔ مولانا مودودی نے بڑی پیاری بات کی، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا، صرف نبی اور رسول کے بارے میں نہیں، بلکہ جو بھی مسلح آیا ہے، جو بھی دین کا کام کرنے کے لیے آیا، من انصاری اللہ، آؤ میری طرف، اللہ کے اس مشن میں، اللہ کے اس کام میں کون میرے دست و بازو بنیں گے، تو سب سے پہلا حملہ اس کی نیت پر کیا گیا کہ یہ اپنا تفضل چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، اقتدار کا بھوکا ہے۔ یہ تو اصل میں اس نے لبادہ اوڑھ لیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اصل میں تم تمام کو نیچے لگانا چاہتا ہے اور تمہارے اوپر جو ہے اپنے حکم کی گدی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرعون، آل فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ دو جادوگر اصل میں جو آئے ہیں، یہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے، ان یخرجاکم من ارضکم وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ہماری جو ایک مثالی تہذیب ہے، جو ہمارا تمدن ہے، اس کو یہاں سے جڑ و بیخ سے جو ہے بالکل ادھیڑ کر رکھ دے، اور اپنا کوئی من چاہی جو ہے کوئی نظام یہاں برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے یہ جو بھی طبقہ رہا انبیاء اور رسول کا، یہ اصل میں اقتدار کے طالب ہے۔ یہ معاملہ تو حضور کے ساتھ بھی ہوا، پورا ایک وفد بن کے جو حضور کے پاس آیا تھا اور آ کر مختلف ٹیمپٹیشنز اور لالچ دی تھی، ان میں سے سر فہرست یہ تھی کہ آپ اگر بادشاہ چاہتے ہیں، یہاں کا جو بھی یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، تو ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ گویا کہ انہوں نے انالیسس جو ہے اپنے اعتبار سے کیا کہ حضور جو اپنی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی اصل میں اقتدار کے بھوکے ہیں، معاذ اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے تسلط قائم کرے تمام لوگوں کے اوپر، لہٰذا یہ بات انہوں نے کر دی، ان کی زبان پر آ گئی۔ اگرچہ اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے اپنی جو بھی ٹیمپٹیشنز جو لالچ دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ان کی ذہن کی گراوٹ کی انتہا تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر جو بھی مکہ کے رہنے والے جو بھی لوگ ہیں، ان میں کسی ایسے خاندان پر آپ کی نظر ہے، کسی بہت ہی خوبصورت خاتون سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کی طرف سے پیغام لے کر جائیں گے اور آپ کے لیے جو ہے اس کا بندوبست کریں گے، آپ کے لیے نکاح کا۔ یہ تو ان کی اپنی ذہن کی گراوٹ کی ایک انتہا تھی نا، لیکن یہ کہ یہ بات بھی اس کے اندر شامل تھی کہ ہم نے آج تک کسی کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا، بادشاہت ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اپنا غلبہ اور تسلط چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، تو ہم تو آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کو بھی تیار ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا یہ ہے نوح کہ تمہارے اوپر جو ہے
اپنی بڑائی کو قائم کر دے، تمہارے اوپر غالب ہو جائے، تم پر اپنا تسلط جما لے۔ اور گویا کہ جتنے بھی سردار تھے ان کی سرداری کو تو سب سے بڑا اندیشہ اسی بات سے لاحق ہو گیا نا، کہ اگر یہ جمعیت کہیں سٹرونگ ہو گئی اور کوئی زیادہ لوگ اگر ان پر ایمان لے آئے تو یہی عوام ہے کہ جو پھر بالآخر بھوکے عوام جو ہیں بڑوں بڑوں کی انتڑیاں نوچ لیتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا، اب تو ہماری نگاہوں کے سامنے جو ہے ایسی بڑی بڑی مثالیں آ چکی ہیں، لیبیا کے صدر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد کیا کچھ ابھی آگے ہوگا۔ اس لیے کہ جب ان کے اوپر جنون سوار ہوتا ہے، عوام کے اوپر جو ہے وہ خون آنکھوں میں اتر آتا ہے، تو پھر کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر وہی جو اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے تھے، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ حفاظت کے بہت بڑے قلعوں کے اندر سمجھتے تھے، کوئی شے ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو یہ خوف اور فکر بھی انہیں تھی کہ ہماری سرداری جو ہے کہیں ہمارے ہاتھوں سے نہ چھین لی جائے۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ لوط اصل میں چاہتا ہے کہ اپنی سرداری تمہارے اوپر، اپنا تسلط اور غلبہ قائم کر دے، اپنی بڑائی کو تمہارے اوپر منوا لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور پھر یہ کہ یہ کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ہدایت دینا ہی چاہتا تھا تو کسی فرشتے کو نازل کرتا۔ یہ تمام بڑی عقلی دلیلیں دے رہے ہیں وہ لوگ، وہ سردار عوام کے سامنے۔ اپنے جیسے انسان کو تم نے رسول تسلیم کر لیا، اور دوسرے یہ کہ یہ تو اصل میں تمہارے اوپر اپنا تسلط اور غلبہ چاہتا ہے، حکمران بننا چاہتا ہے، اقتدار کا بھوکا ہے۔ اور تیسرے درجے میں یہ بات کہ اللہ کو اگر ہدایت دینی تھی تو کسی فرشتے کو بھیجتے، وہ آتا، کوئی پھڑپڑاتی ہوئی مخلوق آتی، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی، ہمیں پڑھ کر خدائی لہجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور احکامات سناتا، ہم ایمان لے آتے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور یہ جو باتیں کہہ رہا ہے نوح، یہ جو بہکی ہوئی، ظاہر ہے باتیں ان کے نزدیک تو بہت ہی عقل و دانش سے بڑی دور کی باتیں تھی نا۔ ان کا آبائی دین جو چلا آ رہا تھا، جو ان کے ہاں بت پرستی کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور جو بدترین شکل ہو سکتی ہے شرک کی، اس کے اندر ملوث ہو چکے تھے، تو یہ بڑی جو ہے بہت ہی دیوانگی کی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارا جو آبائی دین ہے اس کے بارے میں، جو بڑا مقدس دین تھا، اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ ہم نے آباء و اجداد میں اس قسم کی کوئی بات سنی نہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان فصل تو اگرچہ 4 یا 5 ہزار برس کا ہے، لیکن انبیاء اور رسول کا اتنا زیادہ تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ شاید اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ ہمارے سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی صحیفہ ہمارے پاس موجود ہوتا اور ہم نے اس میں یہ باتیں پڑھی ہوتی ہیں، اپنے آباء و اجداد سے کسی رسول کا تذکرہ سنا ہوتا، اور وہ بھی ہمارے پاس دلیل کے طور پر بات آتی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی انسانوں ہی میں سے کسی کو منتخب فرما لیتا ہے، پھر رسالت کا جو ہے فریضہ اس کے سپرد کرتا ہے، وہ اللہ کا پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور اس قسم کی باتیں جو نوح کر رہا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد میں یا کسی صحیفے میں یا کسی الہامی کتاب میں نہیں دیکھی۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ نوح تو اصل میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو جنون کا عارضہ ہو گیا۔ جنہ اسے بھی کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی جن کا آسیب ہو چکا ہو، اور ظاہر ہے جس کے اوپر کسی جن کا آسیب ہو جائے گا تو بہکی بہکی دیوانگی والی باتیں کرے گا، جیسے کہ نوح کر رہے ہیں علیہ السلام۔ یہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے پر دہرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہیں تو اصل میں جنون کا عارضہ ہے، یہ کوئی دورہ پڑتا ہے معاذ اللہ ان کے اوپر۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہونے کی کیفیت ہوتی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں ان کو ایک دورہ پڑتا تھا، معاذ اللہ۔ اس لیے یہ کیفیات میں آتا ہے کہ آپ کا پورا جسم مبارک جو ہے پسینے میں نہا جاتا تھا، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوتے تھے، اور بھی مختلف کیفیات کا جو ذکر آتا ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے ایک جسے آپ کہیے کہ وہ ایک جو ہے نیم غنودگی سی کسی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس کو تشبیہ ان لوگوں نے دی، اور یہ دینے والے کون ہیں؟ جو خود مسلمان ہیں۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں مانتے ہیں صحیح ہے، کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن وہ جو تھی کیفیت وہی کے نازل ہونے والی کیفیت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے رہے کہ وہ تو اصل میں کوئی ایک جو ہے وہ کوئی ذہنی دورہ ہوتا تھا، معاذ اللہ، جو حضور پر پڑتا تھا۔ تو یہی بات یہاں کہی گئی کہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی کوئی جنون کا کوئی دورہ پڑتا ہے، کوئی آسیب ہو چکا ہے، کسی جن کا سایہ ہوا ہے، لہذا ان کے بارے میں فتربصوا حتی حین، اب ذرا جو ہے تم بھی انتظار کرو ایک متعین مدت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ کتنا عرصہ انہیں مہلت ملے گی، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ بالآخر جو ہے یہ شخص اپنے انجام کو معاذ اللہ خود ہی پہنچ جائے گا، لیکن وہ انجام پھر کیسا ہوا
اور پھر یہ کہ خاص طور پر سورہ نوح کے اندر جو اس کا ذکر کھینچا گیا، سورہ قمر کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے، اور اگلی آیات میں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئیں گے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔